پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب دنیائے کرکٹ کی تاریخ کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی دوسری اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 21 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی تحریر کردہ کتاب کی دوسری اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ پھر جارج ایلیٹ کھیلنے کے لیے آئے، لیکن وہ محض 10 رنز بنا کر نیٹ تھامسن کی گیند پر LBW آؤٹ ہو گئے۔ انگلینڈ کی یہ تیسری وکٹ تھی جو 98 کے مجموعی سکور پر گری۔ اس کے بعد نئے آنے والے بیٹسمین اینڈریو گرین وڈ بھی محض 1 رن بنا کر بلی مڈ ونٹر ہی کی ایک گیند پر نیٹ گریگری کے ہاتھوں سلپ میں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ انگلینڈ کی یہ چوتھی وکٹ تھی جو 109 رنز کے مجموعی اسکور پر گری۔ اس کے بعد ٹام آرمیٹیج بیٹنگ کرنے کے لیے آئے، لیکن وہ بھی محض 9 رنز بنا کر بلی مڈ ونٹر ہی کی گیند پر وکٹ کیپر جیک بلیکہم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ انگلینڈ کی یہ 5ویں وکٹ تھی جو 121 کے مجموعی رنز کے اسکور پر گری۔ ٹام آرمیٹیج کے آؤٹ ہونے کے بعد ایلفریڈ شا بیٹنگ کرنے کے لیے آئے، جنہیں 10 رنز بنانے کے بعد بلی مڈ ونٹر ہی نے کلین بولڈ کر دیا۔ انگلینڈ کی یہ 6ٹھی وکٹ تھی جو 135 رنز کے مجموعی اسکور پر گری۔ انگلینڈ کو سب سے بڑا نقصان ان کے اوپننگ بیٹسمین ہیری جیپ کے آؤٹ ہونے کی صورت میں اٹھانا پڑا، جو 63 رنز بنانے کے بعد ٹام گیرٹ کی ایک تیز رفتار گیند پر LBW آؤٹ ہو گئے۔ ہیری جیپ نے بالنگ کریز ایک اینڈ سے انگلینڈ کی ٹیم کے لیے اپنی وکٹ سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ یہ انگلینڈ کی 7ویں وکٹ تھی جو 145 رنز کے مجموعی اسکور پر گری۔ ہیری جیپ نصف سنچری بنانے والے دنیا کے دوسرے بیٹسمین بن گئے تھے۔ ان سے پہلے آسٹریلیا کے چارلس بینرمین نے نصف سنچری بنائی تھی اور اپنی نصف سنچری کو سنچری میں بھی کنورٹ کر لیا تھا۔ ہیری جیپ کی وکٹ گرنے کے ساتھ ہی ٹام ایمٹ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے، لیکن وہ بھی محض 8 رنز بنا کر بلی مڈ ونٹر کی گیند پر کلین بولڈ آؤٹ ہو گئے۔ اس وقت بھی انگلینڈ کا مجموعی سکور 8 وکٹوں کے نقصان پر محض 145 رنز ہی تھا۔ ٹام ایمٹ کے آؤٹ ہونے کے بعد ایلن ہل بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے جارحانہ انداز سے بیٹنگ کرتے ہوئے 47 گیندوں پر 35 رنز بنا ڈالے، جس میں 3 چوکے بھی شامل تھے، اور وہ آخر تک ناٹ آؤٹ رہے۔ ان کے ساتھ انگلینڈ کے کپتان جیمز لی وائٹ نے بھی تیز رفتاری سے بیٹنگ کی، لیکن وہ بھی محض 15 گیندوں پر صرف 10 رنز کی تیز رفتار اننگز کھیل کر ٹام کینڈل کی گیند پر کاٹ اینڈ بولڈ آؤٹ ہو گئے۔ انگلینڈ کی یہ 9ویں وکٹ تھی جو 168 رنز کے مجموعی اسکور پر گری۔ کپتان جیمز لی وائٹ کے آؤٹ ہونے کے بعد انگلینڈ کے آخری کھلاڑی جیمز ساؤتھرٹن بیٹنگ کرنے کے لیے کریز پر آئے، اور پھر جیمز ساؤتھرٹن نے ایلن ہل کا خوب ساتھ دیا اور ان کے ساتھ مل کر آخری وکٹ کی شراکت میں 28 قیمتی رنز کا اضافہ کیا اور انگلینڈ کے مجموعی اسکور کو 196 رنز تک پہنچا دیا۔ اس اسکور پر جیمز ساؤتھرٹن 6 رنز بنا کر
टॉम गैरेट की एक तेज़ रफ्तार गेंद पर मिड ऑन पर खड़े हुए फील्डर ब्रांसबाई कूपर के हाथों कैच आउट हो गए और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स के अख्ताम पर 49 रन्स की मजमूई बरतरी हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बिली मिडविंटर सबसे कामयाब बॉलर रहे, जिन्होंने 78 रन देकर 5 बरतानवी खिलाड़ियों को आउट किया और इस तरह बिली मिडविंटर टेस्ट क्रिकेट की तारीख के वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की थी। इसके अलावा टॉम गैरेट ने 22 रन्स देकर 2, नेट थॉम्सन ने 14 रन्स देकर 1 और जॉन होजेस ने भी 27 रन्स देकर 1 विकेट अपने नाम की और टॉम कैंडल ने भी 54 रन्स देकर 1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स का आगाज़ इंतहाई तबाहकुन अंदाज में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के ज़ख्मी ओपनिंग बैट्समैन चार्ल्स बैनरमैन अपने रनर डब्ल्यू न्यू इंग के हमरा बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए। दिलचस्प बात यह है कि डब्ल्यू न्यू इंग दुनियाई टेस्ट क्रिकेट की तारीख के पहले मुतबादिल फील्डर और रनर बन गए थे जिन्होंने इंग्लैंड की बैटिंग के दौरान ज़ख्मी चार्ल्स बैनरमैन की जगह पर फील्डिंग की थी, जबकि बॉलिंग एंड पर उनका साथ देने के लिए हस्बे मामूल नेट थॉम्सन मौजूद थे। इंग्लैंड की जानिब से बॉलिंग का आगाज़ उनके फास्ट बॉलर्स एल्फ्रेड शॉ और जॉर्ज एलियट ने इंतहाई जारहाना अंदाज से किया। ज़ख्मी चार्ल्स बैनरमैन सबसे पहले आउट हुए। उन्हें जॉर्ज एलियट ने सिर्फ 4 रन्स बनाने के बाद अपनी एक इंतहाई तेज़ स्विंगिंग यॉर्कर की मदद से क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की ये पहली विकेट महज 7 रन्स पर गिर गई। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम चार्ल्स बैनरमैन के आउट होने के इस सदमे को सह भी ना पाई थी कि नेट थॉम्सन भी एल्फ्रेड शॉ की एक इंतहाई तेज़ रफ्तार गेंद पर कवर ड्राइव खेलते हुए टॉम एमिट के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने भी महज 7 रन्स ही बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी विकेट 27 रन्स पर गिरी। इसके बाद टॉम होरान भी 20 रन्स बनाने के बाद एलन हिल की एक गेंद पर विकेट कीपर जॉन सेल्बी के हाथों कैच आउट हो गए और इसके साथ ही टॉम गैरेट भी 0 के स्कोर पर एल्फ्रेड शॉ की गेंद पर टॉम एमिट को कैच दे बैठे। ये दोनों विकेटें एक साथ यक्के बाद दीगरे 31 के मजमूई स्कोर पर गिर गईं। लेकिन ये तूफ़ान अभी यहाँ थमा नहीं था। 35 के मजमूई स्कोर पर ब्रांसबाई कूपर भी एल्फ्रेड शॉ की तूफ़ानी बॉलिंग के सामने बेबस नज़र आए और वो भी महज 3 रन्स बनाकर एल्फ्रेड शॉ की एक इंतहाई तेज़ गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 58 रन्स पर पहुंचा तो नेट ग्रेगरी भी कुछ देर तक मज़ाहिमत करने के बाद 11 रन्स बनाकर जॉर्ज एलियट की गेंद पर टॉम एमिट के हाथों कैच आउट हो गए, जबकि 71 के मजमूई स्कोर पर विकेट कीपर बैट्समैन जैक ब्लैकहैम भी महज 6 रन्स बनाकर एल्फ्रेड शॉ की तूफ़ानी बॉलिंग के सामने ढेर हो गए और उनकी तूफ़ानी बॉलिंग पर LBW आउट हो गए। ये ऑस्ट्रेलिया की गिरने वाली 7वीं विकेट थी। बिली मिडविंटर जो ब्रांसबाई कूपर के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए ग्राउंड में आए थे, वो भी शदीद मुज़ाहिमत करने के बाद बिल आखिर 17 रन्स बनाकर जॉर्ज एलियट की गेंद पर जेम्स साउथर्टन के हाथों कैच आउट हो गए। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का मजमूई स्कोर महज 75 रन्स था और इसी स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की 9वीं विकेट भी गिर गई, जब ऑस्ट्रेलवी कप्तान डेव ग्रेगरी भी महज 3 रन्स बनाकर पेविलियन लौट गए। उन्हें भी एल्फ्रेड शॉ ने क्लीन बोल्ड आउट किया था। जॉन होजेस को बरतानवी कप्तान जेम्स लिलीवाइट ने 8 रन्स बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम बमुश्किल तमाम गिरते पड़ते 100 का हिंसा अबूर कर पाई और वो महज 104 रन्स पर ही ढेर हो गए।
ٹام کینڈل 17 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ انگلینڈ کی طرف سے الفریڈ شاء نے انتہائی تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 38 رن دے کر 5 آسٹریلوی کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، جبکہ جارج ایلیٹ نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اور انہوں نے بھی 39 رنز دے کر 3 آسٹریلوی کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ دیگر باؤلرز میں ایلن ہل نے 18 رنز دے کر 1 اور برطانوی کپتان جیمز للی وائٹ نے بھی 1 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی۔ انگلینڈ کی دوسری اننگز۔ آسٹریلیا نے انگلینڈ کو یہ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے اب 154 رنز کا آسان ہدف دیا تھا۔ انگلینڈ کے کپتان جیمز للی وائٹ نے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پہلی اننگز کی حکمت عملی کو تبدیل کرتے ہوئے دوسری اننگز میں ہیری جپ اور جان سیلبی کی جگہ پر ایلن ہل اور اینڈریو گرین وڈ کو بطور اوپننگ بیٹسمین میدان میں بھیجا، جبکہ آسٹریلیا نے بھی جان ہوجس اور ٹام گیرٹ کی جگہ پر ٹام کینڈل اور بلی مڈ ونٹر سے بولنگ کا آغاز کروایا۔ انگلینڈ کی طرف سے دوسری اننگ کا آغاز بھی آسٹریلیا کی دوسری اننگز کے آغاز ہی کی طرح انتہائی تباہ کن انداز میں شروع ہوا۔ انگلینڈ کے دونوں اوپننگ بیٹسمین جلد ہی آؤٹ ہو گئے۔ ایلن ہل بغیر کوئی رن بنائے اور ٹام کینڈل کے پہلے ہی اوور کی دوسری گیند پر سلپ میں کھڑے ہوئے نیٹ تھامپسن کو کیچ دے بیٹھے، اور پھر کینڈل کے اگلے ہی اوور میں اینڈریو گرین وڈ بھی 5 رنز بنا کر بلی مڈ ونٹر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ اب انگلینڈ کی 2 وکٹیں صرف 7 رنز کے مجموعی اسکور پر ہی گر چکی تھیں۔ اس کے بعد ہیری جیپ بھی صرف 4 رنز بنا کر بلی مڈ ونٹر ہی کی گیند پر LBW آؤٹ ہو گئے، اور وہ بھی پویلین کی طرف چلتے بنے، جبکہ ہیری شال وڈ نے 13 رنز کے ساتھ مزاحمت کی، لیکن وہ بھی 22 کے مجموعی اسکور پر ٹام کینڈل کے ہاتھوں کلین بولڈ ہو گئے۔ اس کے بعد برطانوی ٹیم کے وکٹ کیپر جارج سیلبی بھی 24 رنز کی ایک مزاحمتی اننگ کھیلنے کے بعد ٹام کینڈل ہی کے ہاتھوں کلین بولڈ ہو گئے۔ اب انگلینڈ کی 5 وکٹیں صرف 62 رنز کے مجموعی اسکور پر ہی گر چکی تھیں۔ انگلینڈ کے بولنگ ہیرو الفریڈ شاء بھی ٹام کینڈل کی ایک گھومتی ہوئی گیند کو ٹھیک سے سمجھ نہ پائے، اور انہیں آسٹریلوی وکٹ کیپر جیک بلیک ہیم نے اپنی کریز سے باہر نکلنے کی کھیلنے کی کوشش میں اسٹمپ آؤٹ کر دیا۔ الفریڈ شاء نے صرف 2 رنز بنائے تھے۔ آسٹریلوی وکٹ کیپر جیک بلیک ہیم کی یہ اسٹمپنگ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی سب سے پہلی اسٹمپنگ تھی۔ اس کے بعد برطانوی وکٹ کیپر جان سیلبی، جو کافی دیر سے وکٹ پر کھڑے رہ کر مزاحمت کر رہے تھے، وہ بھی 38 رنز بنا کر جان ہوجس کی ایک گیند پر ٹام ہوران کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ انگلینڈ کی یہ 7ویں وکٹ تھی جو 92 رنز کے مجموعی اسکور پر گری۔ جان سیلبی کے آؤٹ ہونے کے بعد انگلینڈ کے لیے میچ جیتنے کی تمام امیدیں تقریباً دم توڑنے لگی تھیں، کیونکہ وہ انگلینڈ کے آخری تجربہ کار بیٹسمین تھے جو آؤٹ ہو گئے تھے، جن کی موجودگی میں انگلینڈ کی ٹیم اپنے فتح کے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ جان سیلبی نے برطانیہ کی دوسری اننگز میں اپنی ٹیم کے مجموعی اسکور میں سب سے زیادہ رنز بنائے تھے، اور اب انگلینڈ کو فتح حاصل کرنے کے لیے مزید 62 رنز درکار تھے، اور اب ان کے پاس صرف 3 وکٹیں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ لیکن 93 کے مجموعی اسکور پر ہی انگلینڈ کو 8واں نقصان بھی برداشت کرنا پڑا، جب ان کے 8ویں کھلاڑی ٹام آرمیٹیج بھی محض 3 رنز بنا کر ٹام کینڈل ہی کی ایک گھومتی ہوئی گیند پر آسٹریلوی وکٹ کیپر جیک بلیک ہیم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ انگلینڈ کی 9ویں وکٹ 100 کے مجموعی اسکور پر اس وقت گری جب برطانوی ٹیم کے کیپٹن جیمز للی وائٹ بھی صرف 4 رنز بنانے کے بعد فاسٹ بالر جان ہوجس کے ہاتھوں کلین بولڈ ہو گئے، اور بالآخر 108 کے مجموعی اسکور پر
انگلینڈ کی آخری وکٹ بھی اس وقت گر گئی جب ٹام ایمٹ بھی 9 رنز بنا کر ٹام کینڈل کی ایک گیند پر آسٹریلوی وکٹ کیپر جیک بلیک ہیم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے، اور اس طرح آسٹریلیا نے یہ تاریخی ٹیسٹ میچ 45 رنز کے مارجن سے جیت لیا۔ آسٹریلیا نے دنیائے کرکٹ کے اس پہلے تاریخی ٹیسٹ میچ میں 45 رن سے شاندار کامیابی حاصل کر لی تھی۔ آسٹریلیا کی طرف سے ان کے اسپنر بالر ٹام کینڈل نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 55 رنز دے کر 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ انگلینڈ کے 11ویں نمبر کے بیٹسمین جیمز ساؤتھرٹن 1 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ آسٹریلیا کے فاسٹ بالر جان ہوجز نے بھی 7 رن دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں، اور بلی مڈ ونٹر نے بھی 23 رنز دے کر 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ دنیائے کرکٹ کے اس سب سے پہلے تاریخ ساز کرکٹ میچ کو دیکھنے کے لیے 20,500 شائقین کرکٹ میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں آئے تھے۔ اس تاریخی ٹیسٹ میچ میں پہلے دن کے اختتام پر آسٹریلیا کا اسکور 6 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز تھا، جبکہ کھیل کے دوسرے دن کے اختتام پر انگلینڈ کا مجموعی اسکور 4 وکٹوں کے نقصان پر 109 رنز تھا۔ کھیل کے تیسرے دن کے اختتام پر آسٹریلیا کا مجموعی اسکور 9 وکٹوں کے نقصان پر 83 رنز تھا۔ 18 مارچ سن 1877 اس تاریخ ساز کرکٹ میچ کا آرام کا دن تھا، اور اس دن میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں کوئی کھیل نہیں ہوا تھا، جبکہ 19 مارچ 1877 کو آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 108 رنز پر آؤٹ کر کے دنیائے کرکٹ کا یہ تاریخ ساز سب سے پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ 45 رنز سے جیت لیا تھا۔ اس تاریخ ساز ٹیسٹ میچ کی دلچسپ بات یہ ہے کہ انگلینڈ کے ایک کھلاڑی جیمز ساؤتھرٹن، جن کی عمر اس روز 49 سال اور 119 دن تھی، وہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے آج تک کے سب سے عمر رسیدہ کھلاڑی ہیں، اور جب 16 جون سن 1880 کو 52 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تو وہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے پہلے وفات پانے والے ٹیسٹ کرکٹر بھی بن گئے تھے۔ اس تاریخ ساز کرکٹ ٹیسٹ میچ کے ہیرو اور مین آف دی میچ آسٹریلوی اوپننگ بیٹسمین چارلس بینرمین قرار پائے تھے، جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی ایک یادگار اننگز کھیلی تھی۔ ختم شد۔